علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم برادر، یہ سورہ واقعہ کے 57ویں آیت سے لیتے ہوئے 74ویں آیت تک کی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، تلاوت کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اپنی قدرت کے نشانیاں ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر کے سناتا ہے، اور چیلنجنگ بھی ہے، اس میں چیلنج بھی کر رہا، اور ہمیں یہ نصیحت دے رہا کہ میری سبحانیت کو پہچانو، فسبح باسم ربک العظیم۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ آیتوں کو پڑھ کے سمجھنا، اس کے تحت ہم اللہ کی تسبیح کرنا، یہ ہے اس کا مقصد۔ اب رہی دیکھیے اس کا مطالب کیا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تصدیق کرتے کیوں نہیں؟ جو نطفہ تم ڈالتے ہو اس سے بچہ بنانے والے تم ہو کہ بچہ بنانے والے ہم ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان وہ موت کو مقدر کر دیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور تمہیں ایسے عالم میں لے جائے کہ تم نہیں جانتے۔ تم تو اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، پھر دوبارہ اللہ پیدا کرنے کو تم اس کا سبق کیوں نہیں لیتے؟ پھر کبھی غور کیا، کبھی فکر کیا، کبھی سوچا تم نے جو بیج تم بوتے ہو اس سے فصل اگانے والے تم ہو کہ اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو فصل کو بھوسا بنا کے رکھ دیں گے، اور تم اس وقت یہ کہتے رہ جاؤ گے ہم پر تو چٹی پڑ گئی اور ہمارے نصیب پھوٹے ہیں، یہ کہتے رہ جاؤ گے۔ جو کبھی تم نے غور کیا جو پانی تم پیتے ہو اسے بادل سے تم نے برسایا کہ برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہے تو پانی کو کھارا بنا دیں گے، پھر شکر کیوں نہیں گزارتے اللہ کا؟ کبھی تم نے غور کیا جو آگ تم سلگاتے ہو وہ لکڑی کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کیے؟ غور کرو، اور اس میں یاد دہانی ہے اور لوگوں کے لیے سامان زیست ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب عظیم کی نام کی تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، یہ اس کے مطالب ہے برادر۔ اب رہی دیکھیے، ہر انسان مانتا ہے کہ ہم کو اللہ ہی پیدا کرا۔ اب دہریہ قسم کے لوگ ذہنوں میں اللہ کی قدرت یا اللہ کی کبریائی، اس کی پاکی نہیں جاننے والے ہما قسم سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اور جو بوند تم ڈالتے ہو اس سے بچہ بنانے والے تم ہو کہ بچہ بنانے والے ہم ہیں؟ غور کرو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے برادر،
1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے. سورہ زمر میں فرمائے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. زمر کی 6 آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں ہماری تخلیق میں ہم تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں کے پیچھے تمہاری شکل ایک کے بعد ایک شکل بدلتے جاتے ہیں. یہ اللہ ہی کا کام ہے, یہ تمہارا رب ہے, یہ اسی کا کام ہے. بادشاہی اسی کے لیے ہے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. پھر کہاں سے بہکے جا رہے ہو, بھٹکے جا رہے ہو؟ دیکھیے برادر, یہ بات کوئی بتا سکے؟ 1400 سال پہلے اللہ بتا دیے, مگر آج سائنسداں آج معلوم کر کے حیران ہیں. 3 تاریک پردے, ماں کا پیٹ اور بچے دانی, اور اس کے اوپر بچہ جس جھلی میں رہتا ہے وہ جھلی کا نام پلاسنٹا, پتلی جھلی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر, بچے دانی میں جھلی میں لپٹا ہوا رہتا ہے بچہ. اللہ تعالیٰ دیکھیے 1400 سال پہلے بتا دیے. کیا ہماری عقل اس کو نہیں مانتی؟ کیا 1400 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی, یہ سائنس ہے, یہ ڈاکٹرز تھے؟ غور کیجئے, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہماری تخلیق کے بارے میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم نے انسان کو سڑے ہوئے مٹی کے غار سے پیدا کیا, اسے نطفے کی شکل دے کے رحم مادر میں حفاظت کیا, پھر اسے علقہ بنایا, خون کا لوتھڑا, پھر اسے علقہ, اس کے بعد میں اسے بوٹی بنائی, بوٹی سے ہڈی بنائی, ہڈی کے اوپر گوشت کو چڑھایا, ایک عضو وقت کے حساب سے جوڑا. سب کاریگروں سے بہتر کاریگر اللہ ہے. بابرکت ہے اللہ تعالیٰ, بابرکت ہے اس کے تخلیق میں. دیکھیے سورہ مومنون 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہے. یہ دیکھیے اللہ تخلیق کے بارے میں قرآن میں بتا دیے. ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے تو ہم کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوتے؟ چیلنج کر کے بتا رہا اللہ تعالیٰ, جو بوند تم ڈالتے ہو, اپنی خواہش تم پوری کرتے ہو, مگر بچہ بنانے والے تم ہو کہ بچہ بنانے والے ہم ہیں. چیلنجنگ ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبقین الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. ہم نے تمہارے درمیان میں موت کو تقسیم کر دیا, موت کو تقسیم کر دیا, مقدر کر دیا. ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں ایسے عالم میں لے جائے جو تم نہیں جانتے. جائزہ لیجئے برادر, موت کو مقدر کر دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا موت مجھے نہیں آتی. کوئی بھی ہو عقل رکھنے والا, موت تو مرنا ہے, ایک دن مرنا ہے. دہریہ بھی کہتا ہے, سب کہتے ہیں. مگر یہاں پر دیکھیے موت کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا, اور سورہ آل عمران میں 185 میں آیت میں بھی فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جائزہ لیجئے, کوئی زندہ نہیں رہتا. باری باری جب وقت ختم ہوتا ہے تو ہم کو واپس اللہ کی پاس جانا ہی ہے. کوئی بچنے والا نہیں, کوئی رکنے والا نہیں ہے. یہ دنیا میں کوئی قائم نہیں رہا. اور ایک یہ سورہ آل عمران میں 145 آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کسی نفس کو موت نہیں آئے گی مگر اللہ کی اذن سے, اللہ کے قانون سے, اللہ کے حکم سے, جس کا وقت مقرر ہے, لکھا گیا. اب جائزہ لیجئے. اب یہاں پہ آئی, ہم کہتے ہیں اگر کوئی پنکھے سے لٹک کے مر گیا, خودکشی کر لیا, پیٹرول اپنے پہ چھڑک کے آگ لگا کے مر گیا, کوئی زہر پی کے مر گیا, کوئی پانی میں کود کے مر گیا, لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے موت لکھا, وہ مر گیا. برادر, اگر اللہ تعالیٰ اس کی موت لکھا تو وہ مر گیا اگر ہے, تو حشر کے میدان میں یہ خودکشی کرنے والا یہ کہے گا اے اللہ پوچھے گا تو نے خودکشی کیوں کیا؟ تو یہ کہے گا اے اللہ تو نے موت کا وقت لکھ دیا, میں خودکشی کر کے مر گیا, تو نے لکھا میں مر گیا.
الٹا اللہ کے اوپر یہ اس کا ذمہ داری اللہ پہ ڈالتا ہے. نہیں برادر، موت جو ہے طبعی موت قدرتی موت ہے. طبعی موت قدرتی موت. طبعی موت کیا ہے؟ انسان کمزور پڑتے پڑتے، بیمار پڑتے پڑتے، ضعیفی کی حالت میں جا کے پلنگ پہ پڑا ہوا دن بدن اپنے جسم میں کے عضو کمزور پڑتے مر جاتا ہے، وہ طبعی موت ہے. قدرتی موت یہ ہے کہ ہم موت کو اپناتے ہیں. کوئی خودکشی کرنے کے لیے پھانسی پہ لٹکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ایکسیڈنٹ میں بے تحاشا گاڑی کو بھگاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں خود مرتا ہے، 1 2 4 کو لے کے مرتا ہے. یہ قدرت ہے، موت کا قانون ہے. اللہ باذن اللہ ہی، اللہ کا قانون ہے یہ. اس قانون کے تحت جو بھی موت کو اپناتا ہے، موت کو نظر انداز، اپنے آپ کو جو ہے موت کے حوالے کرتا ہے، یہ قدرتی موت ہے. اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو ایک حیات بھر کی زندگی دی، یحیی و یمیت. حیات اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم کو ایک زندگی بھر کی مہلت دیا، اس کو ایمان والے انسان آخرت کمانے کے لیے استعمال کرے، نہ کہ ہر دھرمی کر کے بیچ میں خودکشی کر لیا. اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ کے قانون کے تحت وقت لکھا ہوا ہے. اگر کوئی زہر کھا لیا، اللہ تعالیٰ جب تک کہ اس کا وقت نہیں لکھے گا، اگر زہر کھا لیا اسے موت آئے گی. اللہ یہ لکھا. کوئی پھانسی پہ لٹک گیا، فلاں صاحب پھانسی پہ لٹکیں گے، اللہ نہیں لکھتا. ہم جو ہے موت کو اپنا کے موت کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اللہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ایسا لکھے گا. یہ قدرتی قانون ہے یہ. اسی لیے موت دیکھیے، موت کو یاد کرنا، موت کو مانگنا نہیں ہے. ایمان والے موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، مگر موت کو نہیں مانگتے. آج ہمارے پاس یہ تھوڑی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ مجھے موت دے اللہ. اور گھر میں کوئی عزیز و اقارب، کوئی بیوی، کسی کا بچہ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ شخص کہتا ہے اے اللہ اس کو موت کیوں دیا، مجھے موت دینا تھا. نہیں مانگنا برادر، یہ غلط ہے. یہ موت مانگنا غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ جب موت دیا انتظار کرنا، اس کے بعد میں اللہ کی طرف موت کی تیاری کرنا، نہ کہ موت کو مانگنا. یہ ہے موت کے تعلق سے. اس کے بعد وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم تمہیں ایسے عالم میں، ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور تمہیں ایسے عالم میں لے جائیں گے کہ تم نہیں جانتے. یہ آیت کی تشریح اکثر مفسر عالم آخرہ لکھے، نہیں ہوتا. اسی لیے کہ موت کے بعد کا عالم برزخ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ برزخ کیا ہے تم نہیں جانتے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، مگر تم کو اس کا شعور نہیں، تم نہیں جانتے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے. وہ عالم ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر بھی جب تک زندہ تھے ان کو بھی وہ عالم کا علم نہیں. وہ عالم کیسے رہتا، کس شکل میں وہاں پر رہیں گے، وہ ہم نہیں جانتے. مگر لوگ کیا لکھے؟ عالم آخرہ لکھے. اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتے ہیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ہرگز نہیں، ہم تمہیں علم یقین دیا ایک جہنم ہے. پھر علم یقین دیا نا برادر، یہاں تو تم نہیں جانتے بولے اللہ تعالیٰ. عالم برزخ کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. عالم آخرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ بیان کر دیے. جنت کی نعمتیں، جنت میں جو خوشحالی، ہر چیز بیان کر دیے. نہریں شہد کے، دودھ کے، پھلوں کے رس کے، سلسبیل پانی، اور مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھیں گے. شراب کا، جام کا دور چلتے رہے گا، بتا دیا اللہ تعالیٰ. اور تمہیں 70 حور دیں گے، ایسی حور انڈے کی جھلی سے بھی نازک ہوں گی، اور اس کی آنکھ بڑی ہوں گی، اور شوہروں کی پیاری ہوں گی. بتا دیے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں بھی بتا دیے.
کیا ہے؟ میری سلطنت ختم ہو گئی، پکڑو اسے، 70 طوق پہناؤ، اس کو طوق پہناؤ، 70 گز کی زنجیر میں کس دو اور اسے ایسی جگہ ڈال دو یہ ہل نہ سکے۔ بتائیے، اسے سزر زخم کا پھل دو کھانے کے لیے، بھوک کے مارے تڑپتا رہے گا، زخم کا پھل دیا جائے گا، کھاتے رہے، کھا لے گا۔ دیکھیے دوزخ کے بارے میں بتائے، جنت کے بارے میں بتائے، حشر کا میدان بتائے، اور حشر کا دن 50,000 سال بولے، 1000 سال بولے، اور حساب کتاب کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ، اور آگے رہنے والے، واقعہ میں فرمایا آگے رہنے والے کامیاب، دائیں بازو والے کامیاب، بائیں بازو والے ناکام، اور جنہیں نام اعمال پیچھے سے دیا جائے گا وہ ناکام دوزخی ہوگا، جنہیں سامنے سے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں بتانے پر یہ عالم آخرہ نہیں ہوتا۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کے معنی عالم برزخ ہے، جائزہ لیجئے، کیونکہ عالم برزخ کا علم کسی کو نہیں ہے، اللہ کو، اور جو مر گئے بس عالم برزخ کیسا ہے وہی جانتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ فرماتے ہیں پھر تم اپنی پیدائش کو تو اچھے طریقے سے جانتے ہو، پھر اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ دوبارہ پیدا کرنے کے معنی یہ عالم برزخ عالم موت ہے، اس میں یہاں سے منتقل ہوتے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوتے، عالم برزخ سے عالم آخرہ میں اللہ پھر دوبارہ ہمیں یہی شکل دے کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اسے سبق کیوں نہیں لیتے یہ اللہ کی یہ قدرت کو؟ برادر یہ تمام تسبیح ہے، پیدا کرنا پوری کائنات میں، فرشتے، انبیاء، کوئی بھی ہو، انسان کو پیدا کرنا، جان بھرنے کا فن سوائے اللہ کے کسی کو نہیں آتا، وہ اللہ ہی ہے۔ انسان کی شکل ایک پانی کا بوند، ایک آخر پانی کا بوند تھا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ صورت شکل دے کے دیکھیے، سوچئے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں انسان کی کیسی کاریگری کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ تسبیح ہے برادر، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، کوئی کسی کی دخل نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے، اسی یہ تسبیح کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ورنہ ہمارے اندر کلمہ پڑھنے والے اور غیر بھی کیوں نہ ہو یہ سمجھتے ہیں میں فلاں صاحب سے منت مانگا، فلاں درگاہ والے صاحب سے مجھے بچہ ہوا، اب وہ بچے کا نام وہ درگاہ والے صاحب کا نام رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیے نہیں، ان سے سمجھانا، دیکھ بھائی اللہ تجھے ایسا پیدا کیا، پانی کا بوند تھا، خون کا لوتھڑا بنایا، بوٹی بنایا، ہڈی بنایا، گوشت پوش چڑھایا، ایک ایک کان، آنکھ، منہ، ناک، ہاتھ پیر جوڑا، یہ اللہ ہی ہے، جو اسی کا یہ کام ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تسبیح ہے برادر، لوگوں کے سامنے اللہ کی قدرت، اس کی پاکی بیان کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون۔ کبھی تم نے غور کیا، کبھی تم نے سوچا جو بیج تم بوتے ہو اس سے فصل اگانے والے تم ہو کہ اگانے والے ہم ہیں؟ چیلنجنگ ہے برادر، کوئی ایکسیپٹ کرتا، کوئی قبول کرتا اللہ کے چیلنج کو؟ ہم بیج ڈال کے آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں بیج ڈالا، 1 ایکڑ میں 40 تھیلے اناج میں اگایا، میں نہیں برادر، اللہ دیتا ہے۔ ایک بیج کو 700 دانے دینے والا اللہ ہے۔ یہ پاکی بیان کرو، میں کی بات بالکل غلط ہے، میں نے بویا، اسباب اختیار کیا اور اللہ مجھے دیا، اللہ رزاق ہے۔ تو جو بیج تم بوتے ہو اس سے اناج اگانے والے، فصل اگانے والے تم ہو کہ اگانے والے ہم ہیں۔ چیلنج، اگر ہم چاہے تو تمہاری فصل کو بھوسا بنا کر رکھ دیں گے، بھوسا بنا دیں گے۔ دیکھتے ہیں ہم، دیکھیے سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، پانی کا باڑھ آتا ہے، آنے کے وقت پوری فصل پانی میں بہہ جاتی ہے۔ جائزہ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ کیڑا لگا دیتا ہے، فصل کم ہو جاتی ہے، 40 تھیلی کی امید لگاتا، 10-15 تھیلی بھی نہیں اگتی۔
یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا قانون ہے، رحمان کا نظام ہے. اس کی قدرت کو پہچانو، رحمان کے نظام کو پہچانو، اسبابی نظام کو پہچان کے اس کی تسبیح کرو. خالی سبحان اللہ بولنے سے چلتا نہیں برادر. اللہ پاک ہے. ارے ہم اللہ پاک ہے بولنے پر بھی اللہ پاک ہے، نہیں بولے تو بھی اللہ پاک ہے. اس کی پاکی بیان کرو، یہ تمام اس کی پاکی ہے. کہے گا انسان جب فصل بھوسا بن جائے گی، کہے گا ہم پہ تو چٹی پڑ گئی، ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہیں، ہاتھ ملتے رہ جائے گا. کیا کرے گا؟ کون آئے گا اس کے مدد کو؟ کوئی پیر بزرگ ولی جھنڈا درگاہ دیوی دیوتا کوئی اس کی مدد کو نہیں آتی ہے. یہ قدرت اللہ کی ہے. کھول کے سمجھانا تسبیح ہے برادر. ہم نہیں سمجھائیں گے سبحان اللہ مالے پہ انگلیاں دانے گنتے رہیں گے، زندگی گزرتے جائے گی، مگر سبحان اللہ کا حق ہم ادا کرنے والے بھی شمار نہیں ہوں گے. سبحان اللہ کی پاکی بیان کر رہا. افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. جو پانی تم پیتے ہو بادل سے اسے تم برساتے ہو، برسانے والے ہم ہیں. اگر ہم چاہے تو پانی کو کھارا بنا کے چھوڑ دیں گے. پھر شکر کیوں نہیں گزارتے تم اللہ کا؟ زندگی بھر کا پانی پیتے ہیں برادر. ہم جب سے پیدا ہوئے ماں کے سینے سے دودھ کی شکل میں پانی پیتے ہیں. جب آخری وقت پلنگ پہ پڑے رہتے ہیں، جب بھی حلق میں ہم اور پانی ڈالتے ہیں، ماں کے دودھ سے آخری گھونٹ تک کے بھی زندگی بھر کا پانی پیتے. یہ پانی کس نے برسایا، کیسے برسایا، یہ نہیں سوچتے ہم. اور ہمارے پہ کتنا احسان کیا. 24 گھنٹے بغیر پانی پیے کے رہ کر دیکھیے، پورے رگ سوکھ جائیں گے، حلق سوکھ جائے گا، انسان یہ ہو جائے گا. ایسی نعمت ہے، بے تحاشا پیتے ہیں مگر شکر نہیں گزارتے. اللہ وہی فرماتے ہیں جو بادل سے ہم برسایا، تم برسائے ہو یا ہم برسائے، پیتے ہو نہ شکر گزارتے. ہم چاہے تو کھارا بنا کے چھوڑ دیں گے پانی. برادر سمندر کا پانی، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جسے بھاپ کی شکل میں اٹھاتا ہے، بادل بناتا ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے فلاں جگہ اس بادل کو ہوا کے ذریعے لاتا ہے اور باریک چھینٹوں کے ذریعے پانی برساتا ہے. یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہی تسبیح ہے. ہم سمجھتے ہیں ارے بادل بارش ہے، یہ موسم بارش کا ہے، پانی برس رہا. نہیں برادر، اللہ ہر کام میں اللہ کی قدرت ہے. ایک ایک چھینٹا اللہ کے حکم سے برستا ہے. جی ہم کو خیال نہیں ہے، ہم غور بھی نہیں کرتے. ہم اور زیادہ برسا، ارے کھا پانی یہ باہ بیزار ہو جائے. دیکھیے اللہ کا عذاب ہے. پانی بھی زیادہ برسا تو بھی اللہ کا عذاب ہے، پانی نہیں برسا تو بھی اللہ کا عذاب ہے. دیکھیے اس کی قدرت، دیکھیے، غور کرو. نہیں کرتے ہم. تو اللہ فرماتا ہے ہم چاہے تو کھارا بنا کے چھوڑ دیں گے پانی کو. اور تم شکر کیوں نہیں گزارتے؟ برادر دیکھیے بغیر پانی کے نہ فصل ہوتی. پورے مخلوق پانی کے بغیر زندگی نہیں گزارتے. اتنے محتاج ہیں ہم، پھر اللہ کا شکر نہیں گزارتے. جائزہ لیجئے، شکر گزارو. اللہ فرماتے ہیں، اللہ دیتا ہے نعمتیں ہم کو، اتنی نعمتیں، اس کے احسانات اتنے ہیں. اللہ فرماتے ہیں 7 سمندر کو سیاہی بناؤ اور اسے 14 سمندر بنا لو، سیاہی بنا لو، اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لو اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے جاؤ. یہ 14 سمندر سوکھ جائیں گے، اللہ وہ درختوں کے قلم پورے گھس جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اتنے احسانات ہیں برادر. تسبیح اسی کو کہتے ہیں، اے اللہ تیرا احسان ہے. ہم پانی پی لیتے ہیں، کم از کم شکر ہے، احسان اللہ تیرا شکر ہے. رمضان کے مہینے میں پانی کی اہمیت معلوم ہوتی. گرمی کے دنوں میں اپریل مئی جون کے مہینے میں جو رمضان آتا ہے، صبح 4:30 بجے ہم جو پانی آخری گھونٹ پیتے ہیں، شام کے 7 بجے تک پانی نہیں ملتا. اور گرمی کے دن مئی جون کا مہینہ، حلق سوکھ جاتی ہے. ہر روزے دار کی نگاہ گلاس پر پانی پر رہتی ہے. دیکھیے کیسا پانی. کیا ہم شکر گزار؟ زندگی بھر کا پانی دیا نا جی،
زندگی بھر کا پانی دے رہا اللہ تعالیٰ، اس کا اللہ کا شکر گزار ہو۔ افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین۔ کبھی تو اے انسان، کبھی تو نے غور کیا جو آگ جلاتا ہے تو اس کا درخت تو نے پیدا کیا یا پیدا کرنے والا میں ہوں؟ اور اس میں بہت سے فائدے ہیں، ایک ذکر ہے یہ نہیں کہ اس کا جو غور کرنے والے کے لیے اس میں بہت سی نعمتیں ہیں، اور اس میں سامان زیست ہے۔ اب جائزہ لیجئے، یہ آج کے زمانے میں گیس آیا اور بھی آیا اور بھی کچھ لائٹ کرنٹ کا چولہا آیا۔ ایک 40-50 سال پہلے دیکھیے، یہ نہ چولہا تھا، نہ کرنٹ تھا، نہ گیس تھا، لکڑی کے چولہے پہ کتنا بھی بڑا تونگر کیوں نہ ہو لکڑی کے چولہے پہ پکا کے کھاتا تھا۔ اگر لکڑی نہیں ہوتی کس سے پکاتا برادر؟ کہاں پکاتا ہوں؟ جائزہ لیجئے، آگ ضروری ہے۔ تمام مخلوق میں انسان وہ ایک واحد مخلوق ہے جو پکا کے کھاتا ہے، باقی تمام مخلوق ہے، شیر، ببر، ہاتھی، چیتا، سانپ، بچھو، گائے، بیل، بھینس، جتنے بھی مخلوق ہے کوئی پکا کے نہیں کھاتے، کچا کھا لیتے، اس لیے کہ ان کا معدہ اللہ تعالیٰ ویسا بنایا اور انسان کا معدہ ایسا بنا کے پکا کے کھائے۔ اگر آگ کا بغیر پکائے کے ایک آدھا کلو گوشت لا کے کچا کھا لیجئے، 1 گھنٹے میں پیٹ میں درد شروع ہوتا اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے موشنز لگ جاتے کچا کھانے پر۔ جائزہ لیجئے، آگ وہ نعمت ہے برادر، اللہ رحمان کا احسان ہے۔ آگ سے فائدے بھی ہے، آگ سے نقصانات بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ آگ ہے عذاب من الرحمانی، عذاب اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا۔ پہچانو آگ کیا ہے۔ اتنے شادیاں کرتے ہیں بغیر آگ کے پکائے کے، کوئی کچھ آتا، بکرا بھی کاٹ کے میز پہ رکھو، اطراف کچا بکرا کاٹ کے لا کے رکھا، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ پکا کے کھانا، وہ پکانے کے لیے آگ ہونا، وہ آگ کی سلگانے کے لیے لکڑی ہونا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، احسان ہے۔ یہ تسبیح کرو میرے بندو، اللہ فرماتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ اور سامان زیست ہے، کیا ہے سامان زیست؟ بغیر لکڑی کے زندگی انسان کی نہیں ہوتی۔ ہمارا میز لکڑی کا، ہمارا ڈریسنگ ٹیبل لکڑی کا، ہمارا ڈبل کاٹ لکڑی کا، ہمارا صوفہ سیٹ لکڑی کا، اور ہم مر گئے تو تختہ لکڑی کا، پانی غسل دینے کا۔ جائزہ لیجئے، یہ تمام لکڑی کے سامان زیست ہے۔ فائدہ جو اس سے اٹھانے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ کہا برادر کبھی غور کریں ہم، جائزہ لیجئے، نہیں لیتے ہم، بس مل گیا، مفت میں ملا سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ انسان کو دے کے بدلہ نہیں مانگ رہا اللہ تعالیٰ، میں تجھے اتنا دیا میرے کو اس کا پلٹا کے بدلہ دو، نہیں مانگ رہا، صرف شکر گزارو بول رہا، شکر گزار۔ وجادن ولولا تشکرون، شکر گزارو، میرا شکر گزارو۔ دیکھیے برادر، فسبح باسم ربک العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس تم اپنے رب عظیم کی پاکی، نام کے پاکی بیان کرو، رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تو اس کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، ہوگی تسبیح؟ نہیں برادر، اللہ کی پاکی بے عیبی، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی قدرت وسیع ہے، یہ پوری کائنات اس کے چھوٹا تنکے کے موافق ہے، اتنی بڑی قدرت والا، ہر ذری چیز پوری اپنے مخلوق کو وہی پالتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، نہ کوئی پیر بزرگ پیغمبر نہ دیوی دیوتا کوئی ہمیں ایک تنکا نہیں دے سکتے، دینے والا اللہ ہے۔ اس کی قدرت، اس کی پاکی، اس کی بے عیبی، اس کی کبریائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کے علم میں لانا، اسی کو تسبیح کہتے ہیں۔ مالا جپنے کو تسبیح نہیں کہتے، اس کا نام جپنا ہے۔ رام نام جپنا، پرایا مال اپنا، یہ جپتے جپتے پیٹ بھر لیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا برادر۔ تسبیح کے معنی پاکی بیان کرنا ہے، سبحان اللہ، اللہ
پاک ہے۔ سبحان اللہ کی پاکی بیان کرنے ہی کو تسبیح کہتے ہیں۔ ہم تمام اللہ کی قدرت و قوت کو اللہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اس کی کبریائی، حمد و ثنا، بے عیبی لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ یہ حقیقت میں صحیح تسبیح ہے۔ کل اللہ کے پاس ہم کو کامیابی ملے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، خصوصاً علی خلفائے راشدین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم رحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعظ واجل واہم واتم واکبر۔